بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 881۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کی طرح اہتمام سے غسل کرے پھر نماز کے لیے جائے تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی۔ جو شخص دوسری گڑی میں جائے تو گویا اس نے گائے کی قربانی کی، اور جو شخص تیسری گڑی میں جائے تو گویا اس نے سینگ دار مینڈا بطور قربانی پیش کیا۔ جو چوتھی گڑی میں جائے تو گویا اس نے ایک مرغی کا صدقہ کیا، اور جو پانچویں گڑی میں جائے تو اس نے گویا ایک انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ پھر جب امام خطبے کے لیے آ جاتا ہے تو فرشتے خطبہ سننے کے لیے مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 882۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ اس دوران میں ایک شخص حاضر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم لوگ نماز کے لیے آنے میں دیر کیوں کرتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ اذان کی آواز سنتے ہی میں نے وضو کیا اور چلا آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا، جب تم میں سے کوئی نماز جمعہ کے لیے روانہ ہو تو غسل کرے؟ صحیح البخاری حدیث نمبر 883۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور جس قدر ممکن ہو صفائی کر کے تیل لگائے یا اپنے گھر کی خوشبو لگا کر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور دو آدمیوں کے درمیان تفریق نہ کرے جو مسجد میں بیٹھے ہوں، پھر جتنی نماز اس کی قسمت میں ہو ادا کرے، اور جب امام خطبہ دینے لگے تو خاموش رہے، ایسے شخص کے وہ گناہ جو اس جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان ہوئے ہوں سب بخش دیے جائیں گے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 884۔ حضرت طاؤس سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جمعے کے دن غسل کرو اور اپنے سروں کو دو، اگرچہ تم جنبی نہ ہو، پھر خوشبو استعمال کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ غسل کا حکم تو صحیح ہے، لیکن خوشبو کے متعلق مجھے علم نہیں ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 885۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جمعہ کے دن غسل سے متعلق بیان کیا تو راوی حدیث حضرت طاؤس نے دریافت کیا کہ اس کے گھر میں تیل یا خوشبو ہو تو اسے بھی استعمال کرے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے حدیث فوڈ چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔